بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، 8 سال گزرنے کے بعد سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا فیصلہ آخرکار آ ہی گیا، جہاں پر متاثرین کو بہت ہی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ فیصلہ کب آئے گا اور کب ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جنہوں نے انسانیت کی نہ صرف تذلیل کی بلکہ ان کے ساتھ گھنونا جرم کرتے ہوئے آزادانہ گھومتے پھرتے بھی نظر آئے۔ مگر ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر 2016 میں بلدیہ فیکٹری کیس میں ملوث ایک ملزم ریحمان بھولا کو انٹرپول کی مدد سے بینکاک سے تو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو جبکہ حماد صدیقی کو بھی کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی، عبد الرحمان بھولا نے اس میں اعتراف کیا تھا بیان میں دیتے ہوئے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو اس میں شامل ہیں، جہاں پر MKM پر بھی الزامات تھے کہ ان کے بھی کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، طبیعت مزاج بخیر ہے جی؟ اچھا سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ 8 سال کے بعد سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے؟ کیا انصاف ہو گیا ہے؟ انصاف مل گیا لواحقین کو، متاثرین کو؟ جب یہ واقعہ ہوا تو ان دنوں لاہور شفٹ ہو چکا تھا میں، لیکن مجھے یہ سچوں کہ سارا علاقہ دیکھا بھی ہوا ہے اور یہ ساری اندازہ بھی تھا یہ کون سی کمپنی ہے، کیسی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ آگ فطری طور پر لگ سکتی ہے، اور اگر لگ سکتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں آنے لگی کہ انہوں نے تو سیفٹی کے انتظامات نہیں کیے ہوئے۔ ہمارے یہاں سب لوگ کہتے ہیں نا جی، ایک باہر نکلنے کی سیڑھیاں پیچھے ہونی چاہیے جو ہے ایمرجنسی کے لیے جا سکے۔ یہاں حفیظ سینٹر میں لگا تھا، اس وقت لوگوں نے یہی کہا تھا وہ سیڑھیاں کدھر ہیں، فلاں جگہ کدھر ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتی عام طور پہ، سچی بات تو یہ ہے، لیکن اس بات کو گوانے کی کوشش کی گئی جلدی۔ لیکن اس وقت خیال تھا کہ یہ آگ اس لیے بے پرواہی سے، لاپرواہی سے لگی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے، ہیومن فالٹ ہوا ہے۔ جلدی یہ ٹریس ہو گیا کہ نہیں، یہ اس لیے لگی ہے کہ بھتہ دینے سے انکار کرنے پر اس کا بدلہ لیا گیا اور کیا گیا۔ بھتہ وہاں مانگنا اور اس پر اتنی بڑی کارروائی کرنا MKM کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ اچھا اس پر بڑی گڑبڑ بھی ہوئی، JIT بنی، پھر GIT۔ اچھا اس وقت تو صورتحال تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ MKM بھی حکومت پہ تھی، اور وہ ایک عجیب و غریب کمپرومائزنگ سچویشن پیدا ہوتی تھی جو پیدا ہو چکی تھی۔ الطاف حسین کے خلاف کارروائی ایک طرح کی شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ تھا کہ اب بھی MKM کا ایک ٹیرر جو تھا وہ کراچی میں موجود تھا۔ اب نام جب آئے لوگوں کے، رؤف صدیقی کا جیسے آج انہیں بری کر دیا گیا، تو تھوڑی سی مجھے حیرانی بھی ہوئی۔ رؤف صدیقی بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں اور اچھے خاصے شاعر ہیں بیچارے، اور وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اور وہ وہاں تھے، سعودی عرب میں تھے، تو وہاں سے خاصا چندہ وندہ MKM کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ وہ ایک شریف شاعر قسم کے آدمی ہیں، حیرانی ہوتی تھی کہ یہ MKM میں کچھ چلے گئے، لیکن جب ان پر یہ الزام لگا تو خیال ہوا کہ یہ تو MKM کا ہر آدمی جو ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اندازہ یہی تھا کہ حماد صدیقی نام کا جو شخص تھا وہ اصل ماسٹر مائنڈ ہے، وہ اب بھی غائب ہے، وہ ان کے قابو نہیں آیا۔ باقی لوگوں کو تو سزا کن کو ملی؟ رحمان بھولا۔ دوسرا کیا ہے؟ زبیر چریا۔ یہ چریا کراچی کے سلینگ میں خاص طور پر استعمال کرتے ہیں ہم ایک بیوقوف گدھے کے لیے۔ وہاں نام بھی بہت رکھے جاتے ہیں چھوٹے طبقوں میں، چریا، ڈفری، فلانا، یہ جو کیا کہتا ہے کراچی کے سلینگ ہے یا بمبے کے سلینگ ہے یا کہاں کے سلینگ ہے، لیکن کراچی میں بے شمار لوگوں کا نام، یہ نام ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک کس لیول کے، کس سطح کے لوگ ہیں جن سے اس طرح کے کام کرائے جاتے تھے۔ اب آگ جب لگی تو 236 یا کتنے لوگ جو تھے وہ جل کے مر گئے، کوئی بچا نہیں، کتنے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اور اب ثابت یہ بھی ہو گیا کہ ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ پہ آگ الگ الگ لگائی گئی، جس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ پلان کے ساتھ، اور لوگوں کو باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ ایک فلور جلا، دوسرے فلور کو کیا۔ اتنا اندوہناک واقعہ تھا کہ اس کے ایک آدمی کانپ اٹھتا تھا، ایک ساری صورتحال تھے کہ یہ بھی یہاں ہو گیا ہے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 8 سال لگ گئے ٹیررسٹ کورٹ کو فیصلہ کرنے میں کہ مجرم کون ہے، ذمہ دار کون ہے۔ 4 لوگ تو وہ ہیں جن کو سہولت کار کے طور پر سزا دی گئی، 2 کو صرف موت کی سزا دی گئی، لیکن وہ جو اصل مجرم تھا ماسٹر مائنڈ وہ بھاگا ہوا ہے۔ اصل مجرم تو نہیں کہتے یہ، کیونکہ یہ بھٹو صاحب کے کیس کے بارے میں یہی تو رائے تھی کہ اگر ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا تو انویسٹیگیٹ کرنے کی سزا موت نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے قتل کیا سزا تو ان کو ملنی چاہیے موت کی، وہ ان کو ملی بھی تھی۔ لیکن یہ ساری صورتحال نے یہ 11 ستمبر کو چونکہ ہوا تھا، اس کے 9/11 کہتے تھے پاکستان کا، یعنی بالکل پاکستان کا 9/11 کہتے تھے، اور یہی آج جو نقشہ پیدا ہوا ہے، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب تو وہ ریئیکشن ہی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انصاف مل گیا، بالآخر انصاف مل گیا، دوسرے کہتے ہیں یہ انصاف تو نہیں ہے جی۔ 8 سال کے بعد آپ 2 ملزموں کا، اب وہ بھی اپیل پہ جائیں گے،
ٹیسٹ کورٹ کی اپیل ہائی کورٹ پہ جائے گی، ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ پہ جائے گی، بالکل. اچھا اس وقت تک جو انکوائری ہوئی ہے، جو تفتیش ہوئی ہے، جو جے آئی ٹی توڑی گئی ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں نکلیں گی، کتنی قانونی موشگافیاں ہوں گی. یہ لوگ پھانسی پہ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے یا مارے جائیں گے؟ 2 آدمیوں کا پھانسی پہ چڑھنا شاید یہی آیا کہ 274 بار یا کتنی بار ان کو پھانسی دی جائے. کیا اس سے کفارہ ہو جائے گا اس ثانیہ کا جو اس وقت ہوا تھا؟ اندازہ لگائیے اس وقت کیا صورتحال تھی کراچی کی. 2-3 بوری بند لاشیں، بھتہ، آپ کی دکان ہے، کچھ ہے، آپ کے پرچی آ جائے گی 10 لاکھ روپیہ پہنچا دیجیے. یہ دینا آپ نے، وہ دینے ہیں، نہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسے جان چھڑا سکے. صحیح. یہ زندگی تھی. کاروبار وہاں کون کرتا؟ یہ کہتے ہیں کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. کراچی نے سب سے زیادہ دکھ بھی دیے ہیں پاکستان کو. صحیح. یعنی یہ صورتحال تھی کہ وہاں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا تھا. بالکل. کاروباری آدمی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. صحیح. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف کے زمانے میں کچھ پنجاب میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھی ہے، تو اس کی وجہ شہباز شریف سے زیادہ کراچی کے حالات بھی تھے. لوگ کہتے تھے یہاں کیسے کاروبار کریں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی فیکٹریاں پنجاب میں لانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن پھر کچھ حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے کام شروع کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سالک مجید صاحب. سالک مجید صاحب موجود ہیں جناب، ان سے السلام علیکم. سالک مجید صاحب جی وعلیکم السلام. ویر صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ سنائیں. ٹھیک ہیں جی یہ آج فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھیں 8 سال کا انتظار کیا ہے لوگوں نے، اور اس کے بعد جا کے اب یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے جی. اتنے بڑے اہم کیسز میں اگر فیصلے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اندازہ لگا لیں باقی کیسز میں کیا صورتحال ہے. اور دیر آئے درست آئے کہیں گے کہ کم از کم فیصلہ تو سنایا، ورنہ تو یہی انتظار ہوتا تھا کہ بھائی ہر دفعہ جو ہے وہ کہانی ایک نئے ملزم کی طرف مڑ جاتی تھی. ہر دفعہ ایک نیا بندہ آ جاتا تھا، ایک نئی جے آئی ٹی آ جاتی تھی. 3 جے آئی ٹیاں بنی، 3 رپورٹیں بنی. کبھی ایک حکومت نہیں مان رہی، کبھی دوسری نہیں مان رہی، کبھی پولیس والے، کبھی ایف آئی اے، کبھی اے ٹی سی کے انداز. بہر یہ ہے کہ فیصلہ آ گیا اور کچھ تو آنسو پوچھیں گے لوگوں کے. نہیں یہ بہت اچھا ہو گیا، فیصلہ تو آ گیا. لیکن اب یہ بتائیے کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ٹوٹل انصاف مل گیا؟ حماد صدیقی تو مفرور ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی یہ دو آدمی کو سزا ملی ہے. وہ کب تک ابھی ان کی اپیل ہوگی، پھر دوسری اپیل ہوگی؟ کیا کوئی لگتا ہے کہ اس کا تدارک ہو جائے گا جو اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میر صاحب. تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ سدے باپ بھی نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ اتنا عرصہ جو ہے وہ ان کے لواحقین اور ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، تو سزائیں تو ابھی تک کسی کو نہیں ملی. ابھی تک یہ تو بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ سنا دیا، پہلا سٹیپ ہے یہ. اس میں بھی ابھی سب کو سزا نہیں ہوئی ہے. اس میں بھی چند کرداروں کو سزا ہوئی ہے، اور ابھی بھی بہت سارے جو ماسٹر مائنڈ یا جو بڑے کردار ہیں وہ تو ابھی بھی گرفت سے باہر ہیں. لیکن یہ تو فیس آف اٹ، جو لوگ سامنے تھے، جو فرنٹ مین تھے، جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، ان کو جو ہے سزائیں ملنے کا یہ پہلا ایک قدم ہے، جس کو خوش آئندی اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم سزاؤں کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی اس پہ جن لوگوں کے پیارے ان سے چھینے گئے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے. قطعاً مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک وہ تو چاہتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی جلایا جائے جنہوں نے ان کو جلایا، ان کے پیاروں کو. دن دہاڑے بالکل کام کرنے کے لیے معصوم لوگ تھے، بھائی بیٹیاں تھیں لوگوں کی، بیٹے تھے، بھائی تھے، شوہر تھے. جس طریقے سے ان کے گھر اجاڑے گئے ہیں، زندگی اجاڑی گئی ہے، اس کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ان کو آپ ٹانگ بھی دیں، ان کو آپ کچھ بھی کر دیں، عمر قید دے دیں، ان کے تو پیارے واپس آنے والے نہیں ہیں. اور جس کرب اور مشکل میں اور جس مصیبت سے وہ گزرے ہیں، نہ صرف وہ جو جاں بھاگ ہو گئے تھے بلکہ اس کے بعد ان کے پورے گھروں کی فیملیاں تباہ ہو گئی ہیں، اجڑ گئی ہیں. بالکل جی. اور کوئی ایک گھر میں کمانے والا تھا یا 2 لوگ تھے، تو بعض لوگوں کے ایک گھر میں کئی لوگ گئے ہیں. اور کبھی بھی 23 لاشیں ایسی جن کی شناختی نہیں ہو سکی. بالکل. تو آپ ان کا سوچیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ کس درد سے گزرے اور ان کی بددعائیں جو برس تک جاری ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا انجام تو کیا ہوگا جنہوں نے بھی یہ سارا ڈرامہ کیا تھا اور اس میں سارا یہ ہولناک پلان کیا تھا، اور اس میں جنہوں نے بھی رنگ بھرے ہیں اپنے حصے کا جو بھی کردار ادا کیا ہے. ان سب کی عرش تک جو بددعائیں گئی ہیں ان کا حساب تو ہوگا، لیکن عدالت سے باہر ہونا ضروری تھا، اور وہ آج پہلا قدم ہے جو ہو گیا ہے. نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب، آپ نے بہت مصروفیت کے باوجود وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ آپ کا جی. یہ تو بڑے فعال اس زمانے میں جرنلسٹ تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس معاملے کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. اس زمانے میں تو رپورٹنگ کرنا مشکل ہوتا تھا، جان پہ کھیلنے کے مترادف ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ فون آ جاتے تھے کہ بوری بند لاش آپ کی بوری کا سائز ہم نے لے لیا، بنا لیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے لوگ. تو ان حالات میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ. چلیے آج ریلیف کا یہ پہلا بارش کا قطرہ. اچھا تو چلیں، یہ تو بارش کا پہلا قطرہ ہو گیا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو پھر کیا کلین چٹ مل گئی ہے؟
نہیں ایم کیو ایم کو کلین چٹ کیوں مل گئی ہے؟ اس نے کہا نا کہ جی کلین چٹ مل گئی، رؤف صدیقی کا اس میں ملوث نہیں تھا، سبزواری نے کہا، تو سعید غنی نے کہا کہ یہ جو باقی رحمان بھولا اور دوسرا یہ زبیر چریا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو ایم کیو ایم کے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں اس وقت یہ بھی ایم کیو ایم میں تھے، وہ ہم نے نکال دیا ہے۔ یعنی یہ اچھی بات ہے، نکالنے کے بعد آپ میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا تھا، ہاں یہ نکالنے کے بعد آپ کہیں گے جی اب تو ہم گناہ سے پاک ہو گئے، بری ذمہ ہو گئے، اور جو اس کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ آپ نے بگا دیا، اور وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ بہت سے لوگوں کو، رحمان ڈکیت کو، ان لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں، انٹرپول سے لے آتے ہیں، دوسرے لے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کے قابو میں نہیں آتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں کہاں وہ غائب ہوئے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ بالکل مفرور ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہوگا۔ لیکن ایم کیو ایم کے لوگ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں، لندن میں، امریکہ میں آباد، بینکاک سے پکڑا ہے نا رحمان بھولے کو انٹرپول کے ذریعے، بینکاک سے پکڑا ہے، یعنی کہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے تھے، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے تھے یہ کوئی، لیکن یہی بات ہے کہ یہ کلین چٹ تو انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی ایم کیو ایم کو، ایم کیو ایم کو کلین چٹ کبھی تاریخ کبھی دے گی نہیں چیز۔ اچھا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر رؤف صدیقی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ بڑے شاعر، بڑے وہ مزاج کے، وہ بیچارے مستقل کیا ہوگا ان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کام سے بچ گئے، اب پتہ نہیں یہ ایم کیو ایم نے اون تو کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث نہیں ہے کیونکہ رؤف صدیقی کو سزا نہیں ہوئی، وہ اس وقت انچارج ہوں گے وہاں کے۔ لیکن دوسری بات، یہی بڑی سیدھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم اس میں ملوث نہیں تھی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کراچی میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور ایم کیو ایم جو ہے اس مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی صدارت دلائے۔ اب کسی بدماش کے علاقے میں دوسرا بدماش آ کے کارروائی کر جائے تو بدماش چھوڑتے نہیں ہیں، نہیں چھوڑتے۔ آپ کراچی کے دادا ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑے رکھا، بخشے رکھا، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے جی کہ وہ تاریخ میں نے کہا کہ ان کو معاف نہیں کرے گی اس جرم میں بھی، اور بہت سے چلائے۔ اچھا سجاد میر صاحب، پھر یہ تمام سینیریو دیکھیے، آپ نے تو ویسے پہلے ہی بات کر دی ہے، ابھی تو آیا سیشن سے نکلا ہے، دہشت گردی کی عدالت میں چلا گیا، اب ہائی کورٹ جائے گا، پھر سپریم کورٹ جائے گا، تو معاملہ پھر وہی، یعنی کہ سوالات اٹھیں گے، وہ سقم ابھی بھی موجود ہے، وہ سارا کچھ ہوگا کیونکہ جے آئی ٹی 3 بنی، ہاں ایک جے آئی ٹی نے کوئی اور رپورٹ دی، بقول ان کے سندھ گورنمنٹ کی جے آئی ٹی تھی، کسی کا ہوگا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی طرف شرح کر دیا، دوسری انہوں نے کہا جی دوسری بناؤ، پھر تیسری بناؤ۔ یہ جے آئی ٹی کو ایک عجیب کھیل ہے جی، یہ کراچی سے شروع ہوا ہے کہ کہا جی پولیس کی جو تفتیش کا نارمل طریقہ ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس میں ہم ایک آئی ایس آئی کا بندہ ڈال دیں، ایم آئی کا ڈال دیں، ایک آئی بی کا ڈال دیں، ایک اسپیشل برانچ کا ڈال دیں، ایک پتہ نہیں ادھر ادھر سے کچھ اور ڈال دیں، کر کے اس کو جے آئی ٹی کرنا شروع کر دیں۔ یہ جے آئی ٹی کا ایکسٹرا آرڈنری طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اس کے نتائج کو ٹھیک نہیں نکلے۔ نواز شریف کو سزا بھی جے آئی ٹی سے ملی نا جی، اور جے آئی ٹی کون سی جس میں ایم آئی کا آدمی تھا، آئی ایس آئی کا آدمی تھا، اور جو نواز شریف اتنا بٹر ہے اور بات کر رہا ہے، کبھی کوئی بھی لگتا ہے کہ وہ ہماری سیکورٹی اداروں کے خلاف کر رہا ہے، وہ شاید اسی لیے ہے کہ جس جے آئی ٹی نے سارے فیصلے دیے وہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ ہمارے اداروں کے لوگ تھے۔ پولیس کو کارروائی کرنے دیں نا، آپ ثابت کریں، اگر یہ ثابت کروانا ہے آپ نے کسی ایجنسی کے ذریعے سے، تو پھر وہ جو پرانا قانون کا طریقہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا تشویشناک ہو جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ سا ہو جاتا ہے۔ ایسا سجاد میر صاحب، اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے، اگلی سٹوری ہے آپ نے بھیجا، آپ ہی لے کر آئیں گے جی، واضح طور پر کہہ دیا گیا نواز شریف صاحب کے مطابق، اب کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں کورٹ نے کل بڑی بولڈ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ان کی ضمانت نہیں لیتے، یہ تو پہلے ہی مفرور ہے، اور ٹھیک ہے ان کے وارنٹ جاری کرنے، کارروائی شروع کریں، ان کی جائیداد ضبط ان کو وہاں سے لے کر آنا، انہوں نے وہ وارنٹ جاری کر دیے، وارنٹ جاری کی ہے تو پتہ چلا کہ جی وہ وصول نہیں ہوئے تو رائل پوسٹ کے ذریعے بھیج، یعنی کہ جو محکمہ ڈاک ہے انگلینڈ کا اس کے لیے بھیجے گئے، اور سارا بندوبست کیا گیا، ایمبیسی کو انوالو کیا گیا، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کا آنا آسان نہیں ہے۔ عدالتیں اپنی ہیٹی کیوں کرائیں، اپنی تسلیل کیوں کرائیں؟ انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے ایک ملزم کو، مجرم کو ملک سے باہر بھیجا جس کو سزا یافتہ تھا، تو آپ ہی لے کر آئیں، ہمیں تو آپ نے اطلاع بھی نہیں دی تھی بالکل کہ ہم نے اس کو بھیج دیا ہے، ہم نے عدالت کے حکم سے نہیں بھیجا، آپ نے اپنی سویٹ ول سے بھیجا ہے، اب اپنی ہی کوششوں سے واپس لائیں، ہم سے کیوں حوالگی کا آرڈر جاری کرواتے ہیں، اور وہاں جائے گا لندن میں وہ اٹھا کے رکھ لیں گے، وہاں کی عدالتوں کے سامنے کیس پیش ہوگا تو وہ ایک اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری صورتحال یہ جس میں لوگوں کو اندازہ ہے، معلوم ہے کہ ان کو لندن سے لانا آسان نہیں ہے۔
صحیح. اسحاق ڈار نہیں آ سکا اور بہت سے لوگ ہیں جن کا لانا جو ہے نا غیر معمولی ہے. حسن اور حسین کا تو معاملہ دوسرا ہے, وہ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں, شہری ہیں, ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوگی. لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ 3 بار کا وزیر اعظم جو ہے اس کو آپ ایک نوٹس بھیجیں اور لندن کے لوگ جو ہیں اسے پکڑ کے حوالے کر دیں کہ ہاں اسے وہ سمجھتے ہیں اس سے پولیٹیکل, وہاں تو یہ تاثر پیدا صحیح. ہوا. ہمارے ساتھ اسی پر مزید گفتگو کر لیتے ہیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے خالد رانجھا صاحب سے. جی ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر. السلام علیکم خالد رانجھا صاحب. السلام علیکم سر, کیا رہی ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ٹھاک, شکر ہے جی. آپ بتائیں کیا ہے اس کیس کی کیا صورت ہے جی؟ اسلام آباد کورٹ کہتا ہے جی کہ ہم سے پوچھ کے بھیجا آپ نے, ہمیں تو اطلاع دینا بھی آپ نے پسند نہیں کیا. اب ہم سے کہتے ہیں حوالگی کا ایک جاری کرو, آپ نے بھیجا تھا, آپ ہی لے کر آئے, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیا ہو؟ میرا خیال ہے جو بھیجا گیا اس میں تو یقیناً حکومت شامل تھی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور جہاں تک عدالت کا تعلق ہے, عدالت کے پاس آپشن کو نہیں تھی. جب حکومت کا یہ بندہ مر چلے ہے تو عدالت کو تو کوئی آپشن تھی نہیں اس میں. اور آپ یہ نہیں کہیں عدالت نے بھیجا حکومت بھی ہے, حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو جانے میں. اور اب اس کی ایکسٹریڈیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, if they wanted to try. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہے اچھا اس کے آنے پہ. اور میں ایک زیادہ منجا ہوا سیاستدان تو نہیں, لیکن ایک مجھے یاد ہے جب نواز شریف ضیاء الحق مشرف کے دور میں یہاں پہ تھے تو فوج بڑی سخت تنگ تھی اس سے, اور منتیں کر کے اس کو بھیجا گیا تھا. پھر وہاں جا کے ان کا معاہدہ یہ ہوا, لیکن یہاں سے بھیجنے میں حکومت کا ہاتھ تھا, بیکاز دا گورنمنٹ واز کمفرٹیبل ود ہم ناٹ بینگ ہیئر. اور اب بھی آپ کی اساس میں کہوں گا کہ انڈر دا کارپیٹ دیر از اے فیلنگ دیٹ ہی شوڈ ناٹ کم بیک. اچھا اچھا. جو کابینہ کی گفتگو ہوتی ہے, جب گئے تھے تو تب بھی کچھ کابینہ کے ممبر کہے تھے نہ جائے, وچ واز آئی تھنک ون آف دیئر ان کی سوچ تھی. اور جب واپسی کی بات ہوتی ہے تو سارے نہیں خواہش کرتے کہ وہ واپس آئے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کو سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس سے خطرہ محسوس کرتی ہے. اور آپ کے خیال میں اس پہ ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے تھے ان کا بھی انٹرسٹ تھا کہ یہ باہر چلے جائے تو بہتر ہے, یہاں خام خواہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب وقت تھا جناب مشرف صاحب کا تب بھی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی, اور اب بھی جب اب کیا تو اب بھی چاہتی تھی پیس اینڈ کوائٹ وداؤٹ ہم. آپ کا کیا خیال ہے اب کیس کیا بنے گا؟ یہ اس طرح چلتا رہے گا, لٹکتا رہے گا جیسے مشرف کا لٹک رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس میں unless there's a political will behind it, یہ ایسے رہے گا. بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب, بہت مہربانی آپ کی. بہت آپ نے قانونی نقطہ بھی سیاسی انداز میں بھی اور بڑے سلیقے کے ساتھ بیان کیا. بہت مہربانی آپ کی, بڑے سیدھی بات ہونے کی. اچھا پھر اب شہباز شریف کا بنا ہے, شخصی ضمانت ہے بالکل ان کی, تو شہباز شریف اچھا تو اس کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں, اس کو اگر اندر کرنا ہوگا کر دیں گے. جو باہر ایک آدمی ہے جو تھوڑا سا بہت سپورٹ کرتا ہے, کمپرومائزنگ ہے, اور یہ کہتا ہے کہ حکومت جو یہ نہ کرے, چلو لڑائی نہ لو ان سے, اداروں سے بھی نہ لو اور حکومت سے بھی نہ لو, وہ بھی آپ اندر کر دیں تو ٹھیک ہے. پھر وہ جو ہاکس ہیں پھر وہ دندن آئیں گے عقابی شان کے ساتھ, جو ان کے پیدا ہو جائے گی اس کی صورتحال کی وجہ. صحیح ہے. لیکن سی مجھے بریک پر جانا ہے میر صاحب, جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو نیب نے مولانا صاحب کو بھی طلب کر لیا, اس پہ بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے سجاد میر صاحب کے سے اسی پر, اور یہاں پر بریک لیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا گئے تھے کہ کچھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کریں گے. سجاد میر صاحب مولانا صاحب کو طلب کر لیا کہ کیا مولانا صاحب کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نہیں انہیں خیبر پختونخوا نیب نے طلب کیا؟ یعنی ثابت ہو گیا کہ اے پی سی کے بعد لوگوں کو طلب کیا جائے گا. یہ تو کہا جاتا ہے نا جب نیب یہ کرے گی تو نیب نے وہ شروع کر دیا ہے. ایک لمبا عرصہ تھا کہ مولانا کے بارے میں وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے, لیکن کل کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ان کو ذرا کچھ سبق سکھانا چاہیے, بقول ان کے سبق سکھانا چاہیے والے. مولانا ان باتوں سے سبق سیکھنے والے نہیں ہیں, ویسے سچی بات تو یہ ہے. مولانا کو طلب کر دیا کہ آپ کے وسائل سے آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو چاہ بنا دو آپ, آمدنی سے زیادہ اثاثے.
اب ثابت کرتے پھرو جی کہ میری اثاثے جو ہیں اتنے نہیں ہیں، ان کی قیمتیں تو یہ ہیں۔ اب دیکھو بات یہ ہے کہ اس ملک میں اب یہ ایک فکرہ ایسا بنا دیا آپ نے کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے کہ جس پہ چاہے لگا دو۔ اچھا، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بیچ میں آ گیا ہے کہ اگر ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مطمئن بھی کرنا ہے؟ ہاں، مطمئن بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، احسن اقبال کو پکڑا کوئی کیس نہیں بنتا تھا، شاد خاقان عباسی ریفرنس نہیں دائر ہو چکا جی؟ ہاں، 90 دن رکھا، کچھ نہیں کر سکے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی نے ثابت کر دیا کہ ہی اسٹریٹ فارورڈ مین۔ اس نے کہا جی میں نہیں، آپ دیں ان کی تحویل مجھے تاکہ میں ان کو سمجھاؤں کہ کیس کیا ہے۔ ہی اسٹریٹ فارورڈ پرسن۔ اس نے کہا اینالوجی، میں نے کہا مجھ سے پوچھیں کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ بھائی اس ملک میں جو لوگ ایک آنیسٹ بھی ہیں اور اہل بھی ہیں کام کے، آج انہوں نے کہا نا کہ 400 ارب روپے کھا گئے یہ چینی اور گندم سکینڈل والے، نیب کی نظر ان پہ نہیں پڑتی؟ شاید خاقان عباسی تو ہر چیز نکال کے دکھا دیتا ہے۔ انہوں نے پلان یہی کیا تھا کہ جب بجلی بننی شروع ہو جائے گی LNG پہ، تو اس کے بعد جو وہ ہمارے ٹرمینل تھے جو فرنس آئل پہ چلتے تھے وہ کلوز ڈاؤن کیے جائیں گے، یا کہا جائے گا کہ تم ان کو ماڈرنائز کرو۔ اچھا، ہوا کیا کہ نہ انہوں نے فرنس آئل منگوایا، نہ انہوں نے LNG کا دیکھا، اور وقت آیا تو پچھلے سال ہمارے ہاں بجلی کی شارٹیج ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مولانا امجد خان چیچوائی جی، امجد خان صاحب موجود ہے۔ جی السلام علیکم جناب مولانا۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ جی؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا جی، ہم یہ مولانا کو طلب کر لیا صبح یکم کو، تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ سے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹی وی پر تو خبر دی گئی، اور ٹی وی والوں سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ نوٹس کی کاپی وغیرہ بھی آپ کے پاس آئی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی کاپی ہمارے پاس نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاپی ہمیں بھی نہیں ملی۔ اچھا، تو اسی سے اندازہ کریں کہ اے پی سی کے بعد ہی ان کا ایک تو چہرے دیکھنے والے ہیں، اور دوسرا ان کا رد عمل جو بخلاہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ سیاست میں جو انداز وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ سیاسی انداز نہیں ہوا کرتا ہے۔ جمہور لوگوں کے ہاں یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ عوام کی آواز سنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں جب اے پی سی میں تمام جماعتیں بیٹھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب انہوں نے اگلے نوٹس محمود خان چکزئی صاحب کے خلاف بھی تیار کیا ہوگا، اسفند یار خان صاحب کے خلاف بھی تیار کیا ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ تمام نوٹس ایک ہی دفعہ جاری کر دیں۔ یہ بات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس پوری صورتحال کا پھر تو میرا خیال میں اس سے تو موومنٹ میں اور جان پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو یہ ان کے وہ مشیر اور وزیر جو ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ خود ہی ان کی کشتی میں میرا بڑے بڑے پتھر بھی پھینک رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کتنی بڑی قوت موجود ہے۔ مولانا کی قوت کا اندازہ تو انہیں آزادی مارچ سے ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا 2 سال کا وقت گزرا ہے، یا اس سے پہلے ان کے پی ٹی آئی کی حکومت صوبہ خیبر میں تھی۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ صوبہ خیبر کی 5 سال کی حکومت پہ انہوں نے ہمارے کسی ایک فرد کے خلاف بھی کوئی کیس ثابت نہیں کیا، نہ ہی کیس بنایا، جبکہ آل ان آل تھے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ مولانا کے ذات تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے، ان کے حوالے سے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کو دنیا تسلیم کرتی ہے، اور آپ جیسے منچے ہوئے صحافی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی آخری نام ہوگا مولانا کا جس ان کے خلاف یہ کیس بنانے کا سوچیں گے، لیکن انہوں نے یہ حماقت بھی کر دی ہے۔ اب کیا لگتا ہے کیا انجام ہوگا اس پوری کشمکش کا؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں تو ابھی یہ ایک انہوں نے صرف پوائنٹ چھوڑا ہے، فیلر چھوڑا ہے، بالکل فگر چھوڑا ہے، اور اس پہ رد عمل دیکھ رہے ہیں۔ رد عمل بڑا سخت آ رہا ہے۔ مولانا اس حوالے سے بہت واضح ہیں، مولانا دو ٹوک ہیں۔ مولانا نے یہ موقف کوئی کسی بند کمرے میں بیٹھ کے نہیں دیا، انہوں نے علاقوں کے اجتماعات میں دیا ہے، بڑے صراحت کے ساتھ دیا ہے۔ پارا چنار میں تو خاصا بڑا ان کا جلسہ تھا اور زوردار تقریر تھی ان کی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک پشاور کا جلسہ، ایک تاریخ ساز جلسہ، وہ اس سے پہلے آزادی مارچ کو اسلام آباد میں دیکھ لیجئے، کراچی سے چلے اسلام آباد تک پرامن انداز میں، اور یہی چیلنج ان کو کرتے آئے ہیں کہ تمہاری حکومت ناکام ہو چکی۔ اور اب تو اصول تو یہ نہ چاہیے کہ جتنی ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اور اس کے حوالے سے پوری دنیا ان کی گواہ بن رہی ہے۔ پاکستان کا ہر باسی اس وقت ان کے حوالے سے محل میں دعا دیتے ہوئے تو میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ ٹھیک بات۔ اب تو پی ٹی آئی کا کارکن بھی اپنی نگاہوں کو ندامت سے نیچے کیے ہوئے ہے، اور کسی ڈیبیٹ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک بات۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ تھا، 50 لاکھ مکانوں کا دعویٰ تھا، انہوں نے آ کے تو وہاں پر یہ کیا ہے کہ لوگوں کو لاکھوں کو بے روزگار کر دیا۔ پھر لوگ اس وقت جو
प्याज के साथ रोटी को तरस रहे हैं, ठीक ठीक। ये इस तरह के फिगर छोड़कर आवाम की तवज्जो अपने असल मसाइल से हटा नहीं सकते हैं। उन्हें बहरहाल अब अवामी अदालत का सामना करना होगा। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बहुत बहुत मुख्तसर लफ्जों में बहुत जामे अंदाज में बात की, बड़ी ठीक बात है। मौलाना की ताकत सबको पता है, अंदाजा भी है। अच्छा, उनकी ऑनेस्टी का आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, यानी कि आपको किसी आलम दीन पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अब पहले मुल्क में आप इस बात में गुफ्तगू कर रहे हैं कि यहाँ शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि दीन तबके जो हैं, दीनी हल्के जो हैं, वो बिफर जाए? अरे भाई, खुदा का खौफ करें। पहले जब आपने कबायली इलाकों को शामिल किया था, उस वक्त मौलाना ने बहुत सी बातें आपको समझाई थी जो समझ नहीं आई थी। अभी मौलाना एक स्टैंड लिए बैठे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान का भी इत्तेहाद चाहते हैं, उसको सूबा बनाना चाहते हैं। तो हमें सब लोगों को जो मैटर करते हैं इकट्ठा करना चाहिए। पीटीआई जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की जमात नहीं। अच्छा, जब आप मौलाना अमजद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने भी जिक्र किया वुज़रा का, मुशरा का। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज वाज़े तौर पर कह दिया, उनको बयानात देने से मना कर दिया अपने वजीरों को। या इनके वजीर तो जो अब फवाद चौधरी को तो मैं गिनता ही नहीं, बेचारा जो भी आता वो मैं कह देता है। परवेज रशीद साहब, अपना शेख रशीद साहब जो है वो शेखू बने हुए हैं और शेखियां मारते रहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। वो बताते रहते हैं कि मैं गेट 4 का मुजावर हूँ, वहीं बैठा हुआ हूँ, आने जाने पर नजर है मेरी, सब कुछ मुझे मालूम होता है क्या होने वाला है, उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो वो वजीर हो गए जो आपने आज असद उमर ने खासतौर पर कहा, शीरी मज़ारी के बारे में कहा कि वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत सी बातें कर जाती हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत सी बातें होनी चाहिए, लेकिन वो बातें उन्हें पार्टी के अंदर करनी चाहिए। और पार्टी के अंदर होने वाली बातों की अगर बाहर आए कि शीरी मज़ारी ने अंदर ये कहा है, तो एक मीनिंग निकलती है। लेकिन जब वो ट्रक से बयान दे देती हैं, तो बाकी इन लोगों को जो कि ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल समझते नहीं, मानते नहीं, और उनको ये पता नहीं है कि ये शिया सुन्नी मसला कहाँ आलमी सतह पर पैदा किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में जो कोशिश की जा रही है, ये ईरान के खिलाफ एक तरह की जंग और ईरान सऊदी अरब जंग में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की एक कोशिश है और निचोड़ने की कोशिश है कि सूरत हाल। तो वो समझते नहीं है क्या ये मामला है जी। आजकल क्लिप देखें आप सोशल मीडिया पर, आपको एक कोई शिया क्लिप नजर आएगा, एक सुन्नी क्लिप नजर आएगा, कोई और नजर आएगा, उधर भी फसाद इधर भी फसाद। ये कौन लोग हैं? आज एक क्लिप मैंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो फलां फलां ने तैयार की है, फलां फलां इसके पीछे है, फलां फलां ने किया, और एक दो वजीर का मशीरों का नाम भी आया कि उनकी बैकिंग है इसको। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिस पे कुछ नजर रखनी चाहिए। और वजीर अगर ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे ही हाँकते रहेंगे, जो चाहता है करते रहेंगे, हर आदमी मराद सईद बना रहेगा, तो इससे तो कोई मामला आप क्या करते हैं? देख रहे हैं कि थोड़ा सा टॉपिक से तो वैसे आप आउट जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो आप लिखते हैं, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। मैं तो इसका बहुत पुराना कायल हूँ कि सिर्फ हमारी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैंने तो कह दिया था वहाँ इसी प्रोग्राम में कहा था, या शायद बीनी सलीम के प्रोग्राम में कह दिया था कि ये जो नेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कुछ इशारे देने के बाद मैंने कहा कि एक खबर ये भी है कि सऊदी शाह का जो नुमाइंदा है वो नवाज शरीफ से वहाँ मिला है। देखिए ना, हमने कई मामलों पर उन्होंने सऊदी अरब का नाम लेकर बात की है, खारजा पॉलिसी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने लान तान किया है, क्या बयान दे दिया उन्होंने। मुझे नहीं पता कोई इसका ठीक है, लेकिन ये बात तो है कि शाह महमूद कुरैशी का बयान अगर किसी हमारे यहाँ से किसी ने दलाया नहीं है तो एक वजीर खारजा का बयान नहीं है। उन्होंने 1 अरब रुपया जब दिया हुआ था, मांगा था, उनको जरूरत पड़ गई थी, तो हमने वो दे दिया चीन से लेकर। सभी को एम्बेरस कर दिया आपने, पाकिस्तान की जो रही से इज्जत थी वो भी खत्म कर दिया आपने। फिर आप भागे भागे फिरे के जाके उनके साथ हालात मेंट करें, ठीक करें, कुछ करें। भाई आपको अंदाजा होना चाहिए कि देखिए हर आदमी को डील करने का तरीका होता है। एक जमाने में हमारे एक, अब नाम नहीं लेता, गए साहब, तो उन्होंने जब बैठे शाह के सामने तो अपने जो पाँव पे पाँव रख के इस तरह बैठे कि जूते का रुख शाह की तरफ था। वो दिन और आज का दिन जो है उनका जहन साफ नहीं हुआ उनके बारे में। सही। तो ये देखे ना, कुछ हर चीज का अपना प्रोटोकॉल है। अच्छा सजाद मीर साहब, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं अवामी नुमाइंदों की खुफिया मुलाकातें, क्या निकल देगा उसमें? असल में खुफिया मुलाकात ये थी नहीं। ये कह के उसने शेरी रहमान ने ठीक कहा है कि हमें कहा था कि भाई सिक्योरिटी के मसलों पे बात करनी है, इन कैमरा मुलाकात है। अच्छा, इन कैमरा हमारे यहाँ अजीब गरीब बात है, इन कैमरा मुलाकातों को बाहर तस्करा नहीं आता। और यहाँ ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे जो पार्लियामेंट का भी एक इजलास हुआ था,
بیچ میں شاید میمو گیٹ پہ یا ایبٹ آباد کے واقعے پہ جو اسامہ بن لادن کا، اس پہ ڈسکشن ہونا تھا، اور پل پل کی خبر جو باہر آ رہی تھی، اور پورے ملک کی ٹی وی چینل اس کے ٹکٹ چلا رہے تھے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا جو چیف تھا وہ اندر بیٹھے لوگوں کی وضاحت کر رہا تھا کہ یہ بات یہ ہے وہ ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے عوامی نمائندوں کی اور پارلیمنٹ کی، تو کون یعنی کہ اعتبار کرے گا کسی کو؟ اس صورتحال میں بھی لگتا ہے کہ جی ہم وہ ملاقات ہوئی ہوگی، انہوں نے اس کا احترام بھی کیا، ذکر نہیں کیا، انہوں نے بعد میں اچانک اس میٹنگ کے بعد کہہ دیا یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا زیادہ اس لیے نہیں بڑھے کہ میرا خیال میں سیکورٹی اداروں نے کہا ہوگا بھائی شٹ اپ، یہ بکواس نہیں کرو، ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، گلگت و بلتستان کی بات ہے، ہم نے کی ہے، اس میں سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں چلے گا اب۔ لیکن ان سب نے کہا جی ہاں ملے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ شاید بھائی اگر انہوں نے کوئی آپ سے، یا تو پھر آپ کہیں کہ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اے پی سی کرنے کا کہا تھا، اور اے پی سی کرنے کا مطلب پھر یہ لکھ رہے گا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ، اور کیا مطلب نکلتا ہے؟ صحیح، آپ اس کو اے پی سی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا کہنا چاہتے ہیں خفیہ ملتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، خفیہ ملتے ہیں۔ وہ بھائی وہ ملاقات ہوئی ہے، آپ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے، اور اگر یہ سچ مچ ان کیمرہ تھی تو آپ کو حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں خفیہ ہوتی ہیں یا ان کیمرہ ہوتی ہیں، اگلے دن اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ صحیح، پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ہے، پھر نشر کر دیتے ہیں۔ وہی جو انہوں نے امینڈمنٹ سجیسٹ کی مثال کے طور پر اس مسئلے پر، جو نیب کا مسئلہ تھا، امینڈمنٹ سجیسٹ کی، اس کو انہوں نے ڈاکیومنٹ کے طور پر پیش کر دیا کہ یہ مطالبات ان کے۔ تو اس طرح تو پھر معاملات بڑا گڑبڑی جاتا ہے۔ صحیح، ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ہندو برادری جو ہے وہ آ کے اب اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ ان کا کیا کہنا ہے مزید یہ آپ کو سناتے ہیں کہ 9 اگست کو جودھ پور راجستھان صوبے کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ہمارے پاکستانی 11 لوگوں کا مرڈر ہو جانا، اور ان 11 لوگوں کے مرڈر کو اس طریقے سے ختم کر دینا کہ یہ 11 لوگوں نے سوسائیڈ کر لی، نہیں اس کی ایف آئی آر کی کاپی شیئر کرنا، نہیں اس کی انویسٹیگیشن شیئر کرنا، نہیں ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شیئر کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے کہ جہاں کا جو بھی نیشنل ہوگا، جس بھی ملک کے اندر ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو اس کی ایمبیسی کو ایکسیس دی جاتی ہے۔ مگر کیا اس کو ایکسیس دی گئی؟ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کہتے ہیں سوسائیڈ کر لیا، اگر سوسائیڈ انہوں نے کیا تو پھر آپ اس کو ایکسیس کیوں نہیں دے رہے؟ 9 اگست کو یہ انسیڈنٹ ہونا، 10 اگست کو پاکستان ہندو کونسل کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ ایشو اٹھایا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ شہداد پور کے ایک سانگر ڈسٹرکٹ کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک دیہات میں رہتے ہیں، میری بھیل کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بینگ اے پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کونسل، وہ پاکستانی نیشنل ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہتے ہیں، ان کی سیفٹی سیکورٹی میری ریسپانسبلٹی ہے۔ رمیش کمار صاحب کہیے آپ نے جی، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اچھا موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ رمیش کمار صاحب ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی رمیش کمار صاحب، آپ کا آج میں نے دن میں بیان سنا اور میری خواہش تھی کہ آپ کی یہاں بھی رائے لی جائے۔ کیا آپ اب دھرنا دیں گے، کیا کریں گے، کیا اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آج میں نے سارا یہ پریس کانفرنس کے اندر سارا بریف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ماما کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ماما کلیئر ہے کہ آپ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ ان کی ایف آئی آر کی کاپی، ان کی انویسٹیگیشن، ان کی فیملی کو ملانا نہیں۔ انٹرنیشنل ٹریٹی کیا کہتی ہے؟ انٹرنیشنل ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ جہاں کا نیشنل ہے اور ان کی ایمبیسی کو ایکسیس دی جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اقوام متحدہ کی بھی جو عالمی قوانین ہے اس میں بھی یہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسی اقوام متحدہ کے حصے ہیں یا نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو یہ چیز کلیئر ہے، اور ایسے جو ہے وہ ان 11 لوگوں کا خون رائے گان چلا جائے
اور میرے ہوتے ہوئے کہ میں پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کاؤنسل ہوں اور میری کمیونٹی کے 11 لوگ ہوں، ایسے نہیں. میں تو سمجھتا ہوں اب یہ انڈیا کا بیڈ لک ہے، یہ 11 لوگوں کا تو خون کا حساب دینا پڑے گا، مگر اب سمجھوتا ایکسپریس کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا. صحیح. دیکھیں یہ سارا سیکولر کہتے ہیں ملک ہے، لیکن یہ تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ پاکستانی یہاں سے گئے ہیں، ہندو ہوں مسلمان ہوں، کیا سب کی زندگیاں وہاں خطرے میں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا سیکولر ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب پالیسی اگینسٹ سیکولرزم چلی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے. وہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ریاست کی. آج اگر وہاں پہ آپ جائیں تو ہندو مسلمان کرسچن ہو سکھ ہو وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نہرو اور مہاتما گاندھی کا پاکستان انڈیا سمجھتے ہیں. مگر اگر وہاں پہ ریاست پاکستان ڈیشنگ سمجھے کہ اگر وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے لیے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو وہ ہمارا دشمن ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسی گاڑی جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی، ایسے نہیں ہو سکتا. مگر بات یہ ہے کہ آج تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس طریقے سے خاموش رہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ایک طرف ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اقوام متحدہ کی اور وہ بنی اس کے لیے تھی. تو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں اسلام آباد میں، لوگوں کو بلایا آپ نے؟ میری گاڑیاں موو ہو چکی ہیں اور وہ نکل چکی ہیں مختلف شہروں سے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گاڑیوں کے آپ کو ہجوم کیسے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. بہت شکریہ رمیش کمار صاحب آپ کا. یہ دیکھ بڑے جوامرد شخص ہیں، انہوں نے ڈٹ کر اس بات کا کہا کہ پاکستانی ہے وہ اور ہندو ہیں، تو اس لیے میری رسپانسبلٹی اس طرح بھی بنتی ہے. بالکل. تو یہ اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ایک پاکستانی کے طور پر سرگرم رہتے ہیں اور انہوں نے اچھی بات کی. میں ان کو بہت دیر سے جانتا ہوں اور یہ کبھی کوئی کہتا ہے نا پارٹی بدلی، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ان کو اپنے کانٹیکسٹ میں ہر چیز کا حق پہنچتا ہے جب تک یہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنی کمیونٹی کی ہیلپ بھی کرتے رہیں، ان کی مدد بھی کرتے رہیں، ان کو رستہ بھی دکھاتے رہیں. اچھا بیک سٹوری کی طرف جانا ہے، بالکل شارٹ سا ٹائم ہے. پاکستان میں ویکسین کا جو تیسرا مرحلے کا ٹرائل ہے، پہلے 2 مرحلے چین میں ہو چکے، اب یہ تیسرا مرحلہ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ اصل میں یہ ایک تو عطاء الرحمان کہتے تھے کہ ان کو ٹرائل کے لیے کہا، یہ اب حکومت کی طرف سے آیا ہے. غالباً یہ طے کیا گیا ہے کہ اس کو آرگنائز طریقے سے کیا جائے. 10,000 لوگوں پر یہ ٹوٹل ٹرائل ہوگا. کیونکہ یہ ہیومن ٹرائل جو ہوتا ہے ویکسین کا، یہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے کچھ چند لوگوں پہ کرتے ہو، 6-7 پہ کرتے ہو، پھر آپ اس کو صرف 20-25 پہ ایک تعداد بڑھاتے ہیں. جب یہ 10,000 لوگوں پر ٹرائل ہو جائے گا اور 3-4 مہینے کے بعد اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے، جن پر ٹرائل ہوگا ان کا آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر ہو گئی، کامیاب ہو گئی اور کوئی اس کا نقصان بھی کسی کو نہیں ہوا، تو پھر یہ ویکسین جو ہے مارکیٹ کی جا سکے گی. آج چینی صدر نے بھی کہا ہے وہاں یونو میں خطاب کرتے ہوئے کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. جیسے امریکی ٹرمپ نے تو کہا سب ذمہ دار چین ہے، لیکن چینی صدر نے کہا اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. ہمارے لوگوں نے ویکسین بنا لی ہے اور اس کا تیسرا ٹرائل ہو رہا ہے. اس میں خاص طور پہ یورپ میں سب سے آگے آکسفورڈ تھا، لندن تھا، یعنی مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ادارہ ہے وائرالوجی کا وہ تھا. لیکن لگتا ہے کہ چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. امریکی سائنسدان کیا کر رہے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ٹرائل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن دنیا میں کئی جگہ سے یہ ویکسین بنائی جا رہی ہے. اور اگر چین نے پہلے بنا لی اور وہ ویکسین ایکسیپٹ بھی کر دی گئی تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان میں اس کی اویلیبلٹی، اس کی موجودگی بہت آسان ہو جائے گی اور پاکستان کو، پاکستانیوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اس کی یعنی کہ یہ بات ہے کہ آسان نہیں ہے پوری دنیا کو ویکسینیٹ کرنا، لیکن یہ ہے کہ شاید ہمیں کچھ پرائرٹی حاصل ہو جائے. آج شاہد خان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے، سب سے پہلے وہ سناتے ہیں، پھر آپ سے اس پہ بالکل شارٹ سے ایک کمنٹ لیتے ہیں. جی لے کیجیے گا. 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے ابھی تک، آج ریفرنس کی کاپیاں ملی ہیں. یہ انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے اور احسن اقبال صاحب کا کیس بھی ابھی خود بیان کریں گے. میرا ایک کیس یہاں پہ ہے، ایک کراچی میں ہے، اور کراچی میں جو بیل کی کنفرمیشن تھی اس موقع پر ہائی کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی شاید آپ کے پاس ہو. میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد یہ جو نیب کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح تو ہو گئی ہے لیکن نیب پر واضح نہیں ہوئی. آپ وہ ججمنٹ پڑھیں
کہ ججز نے ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ کیس صرف زبان بندی کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ کیس صرف آواز روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، آواز دبانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چیئرمین نیب جو خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں وہ ان فیصلوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ بات تو بڑی کلیئر کہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ان کو اور نظر نہیں آتے 400 ارب گندم اور چینی میں گیا ہے، نیب کو نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے اپنی ان کی بیل ہے، اس کیس ہے، کورٹ نے لکھا ہے کہ آپ ان کی زبان بندی کے لیے کیس بنا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب عدالتیں اگر ایسا جاگنا شروع کر دیں گی تو نیب پر یہی قدغن لگ سکتی ہے، اور جو ہمارے لیجسلیٹر ہے وہ تو قانون کو چینج کرنے کے ابھی موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر بہرحال حکومت کا اس کو گین نہیں کرے گی، یہ لاس ہے۔ اچھا سجاد میر صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا۔ کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں جی کہ آج بلدیہ کراچی کا جو فیصلہ آیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک بھر کی عدالتیں خاصی ایکٹیو ہیں، کام کر رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ نتیجہ بہتر نکلے۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ اپنے میزبان جواد